السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ آپ حضرات کو بنی اسرائیل قوم کے بارے میں چند باتیں بتانے والے ہیں کہ یہ قوم کون سی ہے اور اس قوم میں کتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں اور ان پر اللہ کے کیسے کیسے انعامات ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 40 مرتبہ آیا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ ان کے 12 بیٹوں سے جو نسل چلی انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کا مذہب یہودیت ہے۔ مذہبی اور قومی اعتبار سے تاریخ میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تقریباً 2000 سال تک ان کے اندر انبیاء اور رسول پیدا ہوتے رہے اور دنیاوی ترقیاں بھی انہیں صدیوں تک حاصل رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے اللہ کے رسول اور عظیم سلطنت اور حکومت والے بادشاہ، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اور شاہ مصر اسی قوم میں پیدا ہوئے۔ دین اسلام کے ظاہر ہونے تک یہ لوگ اپنے وطن ملک شام سے نکل کر عراق، مصر، حجاز اور ان کے اطراف میں پھیل چکے تھے۔ خاص طور پر مدینہ منورہ کے ارد گرد ان کی آبادیاں تھیں۔ یہ لوگ بڑے مالدار اور تجارت میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بار بار ان پر خصوصی انعامات کا تذکرہ فرمایا، ساتھ ہی ان کی بدعمالی، بدعہدی، مسلمانوں اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ان کی بدسلوکی اور دوسری بہت سی خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور انہیں اپنی حالت درست کرنے کا اللہ نے بار بار حکم دیا ہے، مگر یہ قوم ماننے والی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی فرما برداری کا حکم دیتے مگر یہ سرکشی پر، نافرمانی پر اتر آتے تھے، پھر اللہ نے ان کو مختلف عذابوں کے اندر گرفتار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی قوم میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں 136 مرتبہ ان کے نام کا ذکر آیا ہے۔ اللہ نے انہیں ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کے والد کا نام عمران تھا۔ وہ 15ویں اور 16ویں صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا تھا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے صندوق نکلوایا۔ اللہ نے اس معصوم بچے کی محبت حضرت آسیہ کے دل میں ڈال دی تھی اور فرعون کو اس کی تربیت اور پرورش کرنے اور بیٹا بنانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس طرح غیبی طور پر ایک شہزادے کی طرح شاہی محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے ایک مظلوم اسرائیلی کی مدد کرتے ہوئے فرعون کے قوم کے ایک آدمی کو گھونسا مار دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری کو دیکھ کر اپنی بیٹی صفورہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ جب وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر مدین سے مصر روانہ ہوئے تو راستے میں اللہ نے کوہ طور پر نبوت سے سرفراز فرما دیا، یعنی کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، آپ کو نبی بنایا گیا۔ پھر مصر پہنچ کر وہ بنی اسرائیل کی اصلاح اور فرعون کو دعوت حق دینے میں مشغول ہو گئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور معجزات دے کر فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے فرعون کے پاس جا کر اللہ پر ایمان لانے اور بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرنے کی نصیحت فرمائی۔ فرعون اور اس کی قوم نے ان کو جھٹلایا تو اپنی نبوت کے لیے تصدیق کے لیے معجزات پیش فرمائے، مگر فرعون نے غرور اور طاقت کے نشے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اثر قبول کرنے کے بجائے
آپ علیہ السلام کے معجزے کو جادوگری کا کرشمہ سمجھ کر مقابلے کے لیے ملک کے ماہر جادوگروں کو بلا لیا، مگر وہ جادوگر مقابلے میں ناکام ہو گئے، اور نبوت اور سحر کے فرق اور معجزے کی حقیقت کو سمجھ کر جادوگروں نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر فرعون غصے سے بھڑک اٹھا اور ان کو سخت سزا دے کر ہلاک کر ڈالا۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل انہیں دعوت دینے میں مصروف رہے، مگر ان بدبختوں نے پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان پر قحط سالی، طوفان، ٹڈیوں، جوؤں، مینڈک اور خون کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان سزاؤں سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کی سرکشی، نافرمانی حد سے بڑھتی چلی گئی۔ اللہ نے پوری قوم کے ساتھ فرعون کو بحر قلزم میں ڈبو کر ہلاک کر دیا، اور اس کی لاش کو محفوظ کر کے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ظالموں کو چھوٹ ضرور دیتے ہیں، مگر جب ان کا وقت آتا ہے تو پھر ان کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے فرعون کے ظلم اور تشدد سے نجات دی، اور فرعون کو ڈبو کر اور فرعون کو اس کے گناہوں کی سزا دے کر اللہ نے فرعون کی لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ انشاءاللہ یہ سیریز اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ اسلامی تاریخ ہم آپ کو مختصر ویڈیو کے اندر آپ حضرات کو بتاتے رہیں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے اسلامی تاریخ کو خوب غور سے سنیں اور ان سے سبق لیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔